اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شان و عظمت عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے اعلیٰ و عرفہ نظر آئیں گے۔ اگر نبی پاک کی سخاوت کو دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کو دیکھے تو سب سے اعلیٰ، اگر پیغمبر کی عبادت دیکھے تو سب سے اعلیٰ، اگر مصطفیٰ کی امامت دیکھے تو سب سے اعلیٰ، نبی کی عدالت دیکھے تو سب سے اعلیٰ، اگر حضور کی گفتار دیکھے تو سب سے اعلیٰ، اگر پیغمبر کی رفتار دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، اگر مصطفیٰ کا وقار دیکھے تو سب سے اعلیٰ، اگر آقا کا بچپن دیکھے تو سب سے اعلیٰ۔ گویا کہ پیغمبر خدا کی ساری زندگی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے اعلیٰ نظر آئیں گے، عرفہ نظر آئیں گے۔ اتنے مقام اللہ نے سونے محبوب کو اس لیے عطا کیے کہ کوئی حضور کی کسی شان کو دیکھ کر اسلام قبول کرے۔ جتنے لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے اتنی حضور کی امت بڑھ جائے گی، تو حضور کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، پھر اللہ کے فرمان کا فیصلہ بھی سچا ہو جائے گا۔ سورہ الفتح میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان اور عظمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے جسم اطہر کو مجسمہ برکت بنا دیا۔ اللہ نے ہمارے آقا کے ہاتھوں کو بابرکت بنا دیا اور لب مبارک کو بابرکت بنا دیا۔ اسی طرح پسینے کو عطر سے بڑھ کر خوشبو والا بنایا، بالوں کو بابرکت بنایا۔ اگر میں حضور کے ہاتھوں کی برکات بیان کرتا جاؤں آپ سنتے جائیں، شان اس قدر ہے کہ میں بیان کرتا تھک جاؤں آپ سنتے تھک جائیں، لیکن حضور کے ہاتھوں کی برکات ختم ہونے کو نہ آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں جوانی چڑھنے کے دوران مکہ کے ایک راستے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا کہ میرے پاس ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ جی دودھ ہے، لیکن میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس 1 سال کی بے گابن بکری ہے جسے نر نے جفتی نہ کیا ہو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی بکری لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ اپنی ران میں دبائی اور تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی تو تھن دودھ سے بھر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پاس ایک پتھر لائے جس میں گھڑا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دودھ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن سے فرمایا سکڑ جا، تو پہلے کی طرح سکڑ گیا۔ وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، پھر ابوبکر نے پیا، پھر مجھے پلایا۔ میں نے عرض کیا مجھے بھی اس قرآن سے کچھ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ یہ دعا تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 صورتیں یاد کر لیں۔ یہ ہے رسول اللہ کے ہاتھ مبارک، اگر بے دودھ بکری کو لگے تو اللہ دودھ اتار دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان احد میں شریک ہیں، کمان کا ایک کنارہ ٹوٹ کر ان کی آنکھ پر لگا، ایسی ضرب لگی تھی آنکھ کا ڈیلا نکل کر باہر آ گیا۔ بعض لوگوں نے کہا اسے کاٹ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب قتادہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھ سے اس کی آنکھ کو پکڑ کر آنکھ والی جگہ پر رکھا، اوپر ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ جناب قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں مجھے درد بہت ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی مبارک ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اسد القعبہ، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکات۔ سبحان اللہ، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کی درستگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا کمینہ دشمن تھا جس کا نام سلام بن حقیق، کنیت ابو رافع تھی۔ یہود کے ان اکابر مجرموں میں سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورگلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مال و دولت سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ کو بھی ایذا پہنچاتا تھا، اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے
تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گستاخ اور بے ادب کو قتل کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا، اور ان کے کمانڈر جناب عبداللہ بن عقیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے حیوان جانور لے کر واپس ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عقیق نے کہا، تم ٹھہرو، میں چاہتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ کے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے چابیاں کونٹھی پر لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لی اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا، میں جو بھی دروازہ کھولتا اسے اندر کی طرف سے بند کر دیتا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی جائے تو ان کے پہنچنے سے پہلے میں ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اسی طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان تاریک کمرے میں تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے آواز دی کہ ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں فوراً اس کی طرف لپکا اور تلوار کا اس پر وار کیا، لیکن میرا وار کاری نہ لگا۔ اس نے ایک پرزور چیخ ماری۔ میں جلدی کمرے سے باہر نکلا، کچھ دیر ٹھہر کر پھر گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع۔ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے مجھے ابھی اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب تو میں اس کے بولتے بولتے اس کے قریب پہنچ کر سنبھل کر وار کیا اور وہ ظالم گستاخ رسول خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی جیسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی کمر تک جا نکلی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے۔ میں اب ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس سیڑھیوں سے اترتا آیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچا، میں نے سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں۔ زمین سمجھ کر پاؤں رکھا، میرا پاؤں پھسلا اور گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنے سر کے کپڑے سے اسے باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی اطلاع دینے والا قلعے کی بلندی پر چڑھا اور بلند آواز سے ندا دینے لگا، لوگوں نے اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور کہا، نکل چلو۔ اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میری پنڈلی پر پھیرا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے مجھے ایسی شفا بخشی گویا کہ مجھے کوئی تکلیف آئی ہی نہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اے میرے پیغمبر، اپنے ہاتھ کو سخاوت کے معاملے میں نہ تو اپنی گردن کی طرف زیادہ تنگ کر اور نہ زیادہ فراخ کر، ورنہ زیادہ فراخی کے سبب عاجز ہو کر دنیا کی ملامت کا نشانہ بن جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ نے قرآن میں مبارک ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی بیمار کو لگے تو اللہ نے شفا عطا کر دی، اگر کسی قلیل چیز کو لگے تو اللہ پاک نے اس چیز میں برکات پیدا فرما دی۔ حضرات، ابھی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اسلام میں 3 مصیبتیں بے مثل پہنچی۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان کی شہادت۔ نمبر 3، توشہ دان کا گم ہونا۔ لوگوں نے کہا، توشہ دان کیا ہے؟ کہا، ہم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا، توشہ دان میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ۔ میں توشہ دان حضرت کے پاس لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوا اور برکت کی دعا فرمائی۔ فرمایا، 10 آدمیوں کو
کو بلاتے جاؤ اور کھجوریں کھلاتے جاؤ۔ سب فوجیوں نے سیر ہو کر کھائیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کھجوریں صحیح سلامت ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ ان کو توشہ دان میں ڈال دو، جب تو اس سے کچھ کھجوریں لینا چاہے تو ہاتھ داخل کر کے نکال لینا، لیکن توشہ دان کو نہ پلٹنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت کی زندگی، صدیق اکبر کی زندگی، عمر فاروق کی زندگی، عثمان غنی کی زندگی میں کھجوریں کھاتا رہا، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ آخر وہ توشہ دان شہادت عثمان کے دن گم ہو گیا۔ ترمذی اور احمد کی روایت کے مطابق میں نے کئی وسق کھجوریں اللہ کی راہ میں تقسیم کی۔ البدایہ والنہایہ، انگلیوں سے پانی چلنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عصر کا وقت آ گیا، برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اور انگلیوں کو پھیلایا، ان کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا، حتیٰ کہ 1400 آدمیوں نے اس پانی سے وضو کیا اور پی کر سیراب بھی ہوئے۔ بخاری شریف۔ دودھ کے پیالے میں برکت۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر راستے میں بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق کا ان کے قریب سے گزر ہوا تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، مگر ان کا مقصد اپنی حالت زار پر توجہ دلانا تھا، وہ سمجھ کر گزر گئے۔ پھر عمر آئے، انہوں نے ان سے بھی اسی غرض سے آیت پوچھی، وہ گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی۔ پھر پیغمبر رحمت تشریف لائے تو ابو ہریرہ کے چہرے سے اصل حقیقت کو پہچانا اور ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر گھر داخل ہو گئے۔ گھر داخل ہوئے، گھر میں دودھ کا پیالہ بھرا ہوا نظر آیا۔ پوچھنے سے پتہ چلا کہ ہدیہ آیا ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ کو حکم دیا اصحاب صفہ کو بلا لیں۔ ابو ہریرہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے، دودھ کا تو میں زیادہ مستحق ہوں، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ آخر اصحاب صفہ کو بلایا اور سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے آپ کے حکم سے ابو ہریرہ نے سب کو پلانا شروع کیا۔ جب سب کے سب سیر ہو گئے تو نبی کریم نے پیالے کو ہاتھ پر رکھا اور ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا اب صرف ہم اور تم باقی ہیں، آؤ بیٹھو اور پینا شروع کرو۔ آپ ان کو بار بار پلاتے رہے، حتیٰ کہ ابو ہریرہ خود بول اٹھے اب جگہ نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ لے لیا، تمام مریدوں کا جھوٹا مدنی پیر نے بسم اللہ کہہ کر پی لیا۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ میں ایک بار درود پاک لکھ دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔